ذرا قبروں کے پاس لے چل. قبروں کے پاس لے گئے. اب جیسے ہی قبروں کے پاس کر دے, چھینی ہوئی چادروں کو ہمارے حوالے کر دے. وہاں باداروں چادروں کو تقسیم کیا گیا, سب کو دیا گیا. ارمائے پر مر کر ایک باتی کر اپنے آتا. اب میرا غلام کہہ رہا ہے کہ تیرے بال سفید, تو ضعیف ہو چکا ہے. اللہ گونجے گی صدائے جلال حق اور مہدی دوران آئے گا. اس روز سے سارے عالم میں بس ایک علم لہرائے گا. غازی کا علم ایک سایہ جو کل بھی تھا, جو آج بھی ہے, اور جس کا کرم کل بھی ہوگا. عباس 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 چاہے ہاتھ کٹ جائے یا کٹے گلا, کربلا صداقت ہے, کربلا شرافت ہے, کربلا شریعت ہے, کربلا اطاعت ہے, کربلا کے سائے میں نور علم و حکمت ہے, کربلا ہی جنت ہے, کربلا عبادت ہے, کربلا کے ماتم میں دی کی ہے بخار. گھر بھی ہم لٹا دیں گے, سر بھی ہم کٹا دیں گے, منکران ماتم کو دیر سے مٹا دیں گے. صدائے ماتم سے آسماں ہلا دیں گے, سینہ سمندر میں راستے بنا دیں گے. ہم نہ ہوں گے ماتم سے ایک پل جدا. جی بتائیں آج کا کیا پروگرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے رسول خدا کے نواسے امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو 71 اور امام حسین ملا کے 72 لوگوں کو شہید کر دیا. اس کے بعد عصر عاشور ان کو جو ہے قید کر کے کربلا مطلب نجف اشرف, وہاں سے کربلا سے نجف لے کے گئے کوفہ, اس زمانے میں پائیتخت تھا, کوفہ لے کے گئے, کوفے سے سیریا لے کے گئے جہاں پر یزید کی سلطنت تھی. وہاں پر ان کو جو ہے قید کر کے, ایک روایت کے حساب سے چند دن کے لیے قید کیے تھے, کچھ روایت کے حساب سے 1 سال تک قید کرے. جو ان کے خاندان والوں جو ہے امام حسین علیہ السلام ان کے شہیدوں کا 40واں نہیں کیے تھے, جسے عربین کہتے ہیں, وہ عربی ورڈ ہے عربین. وہ 40 دن کی جو فاتح ہے, تو ان کو جو یزید جو ہے 1 سال کے بعد یا روایت کے حساب سے اسی سال ان کو جو ہے قید سے رہا کیا. تو وہاں سے ان کا قافلہ جو ہے کربلا مولا پہنچا عربین کرنے کے لیے. تو پیدل وہاں سے جو ہے کربلا کی طرف گئے, اور وہاں پر جو ہے فتح خانی, قرآن خانی اور جو بھی ان کے وارثدار تھے ان کے قبروں پہ جو ہے ان کے بہن خاص کر زینب اور ام کلثوم جو ہے اور بیٹے امام سجاد علیہ السلام قبروں پہ جا کے فاتحہ درود کر کے پھر وہاں سے ان کا قافلہ مدینہ گیا. اس دوران میں جو ہے جو پیدل چل کے آئے شام سے اور کوفے سے, اسی طرح سے آج کروڑوں کے لوگ جو نجف اشرف سے کربلا تک پیدل جا رہے ہیں. کل کا دن تھا وہاں پر عربین کا, جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ 2.5 کروڑ سے لے کے 3 کروڑ تک زائرین دنیا کے ہر کونے سے زیارت امام حسین کے لیے گئے اور لبیک یا حسین کہے.
تو اسی طرح سے جو لوگ کربلا جا نہیں سکے وہ لوگ ساری دنیا میں چھوٹے چھوٹے خریوں سے لے کے شہروں تک یہ مناتے ہیں کہ آج اربعین ہے. ہم کربلا نہیں پہنچ سکے تو بھی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقامات پر جو ہے یہ جلوس ساری دنیا میں ہو رہا ہے اربعین کا. یہ اربعین کا جو ہے یہ سلسلہ تا قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. میں کب سے یہ رواج شروع ہوا؟ جس دن سے یہاں پر بنگلور میں شیعت کا پائے تخت ہوا ہے تقریباً 150 سال سے یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. جہاں پر علی پور ہے 250 سال سے، ہوتن علی نگر ہے، ہر جگہ میں نام لوں گا تو سارے ہر جگہ پر بدر میں ہر جگہ کے اوپر تمکور ہے، ہر جگہ ہے. ان کے جو پاپولیشن کے حساب سے کرتے ہیں. بنگلور ایک پائے تخت ہے کرناٹکا کا، یہاں کی پاپولیشن زیادہ ہے، ہر جگہ کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اس پروسیشن میں جو ہے شامل ہوتے ہیں اور خریج عقیدت کرتے ہیں. بس ایک مجالس ہوتے ہیں. کل شب اربعین تھے، آپ لوگ بھی آئے تھے دیکھے تھے، کافی مجمع تھا. کل رات میں بھی ماتمی جلوس تھے، مجالس ہوتے تھے اور یہاں پر بھی گیا 11 بجے سے 12 بجے تک مجلسیں ہوئی. اس کے بعد صبح میں 11 بجے سے لے کے پونے 1 بجے تک مجلسیں ہوئی. اس کے بعد نماز ظہرین ادا کیا گیا. اس کے بعد یہاں پر زیارت اربعین جو پڑھائی جاتی ہے ہر سال 13 آج بھی پڑھائی گئی. اس کے بعد ماتمی جلوس ابھی شروع ہوئے گا اور شیعہ آرام گاہ تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. رسول اسلام نے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یعنی حسین جو نواسہ رسول ہیں، جن کو آیا مباہلہ کے ذیل میں پیغمبر اسلام نے اپنے بیٹوں کے عنوان سے حسن اور حسین علیہ السلام کو میدان مباہلہ میں لے گئے. اسی حسین کو بڑی مظلومانہ طریقے سے، بہت ہی درد طریقے سے، بہت ہی مصیبت کو عالم کے ساتھ، بہت ہی ظلم ڈھاتے ہوئے 10 محرم کو کربلا معلیٰ میں آپ کو شہید کر دیا گیا. یہاں تک کہ مسلمانوں میں میت کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن شہادت حسین کے بعد ان کے لاشوں پر گھوڑے تک دوڑائے گئے اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کے لاشوں کو پامال کیا گیا. اس کے علاوہ اہل حرم کو قیدی بنا کر لے جایا گیا. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یہ قیدی بنا کر، اسیر بنا کر لے جایا گیا. تو اس کے بعد پھر قید زندان شام میں ان کو قید کر دیا گیا. جب قید کر دیا گیا تو پھر وہاں پر خطبات کے ذریعے سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت سید سجاد جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، انہوں نے خطبوں کے ذریعے سے نشر و اشاعت اور اپنی پہچان کروائی کہ وہ کون ہے. کیونکہ شام کے لوگوں میں اس قدر سیاست کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کو اور خاص کر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کو ایسے خراب کیا گیا تھا ان کی پالیسیوں کے ذریعے سے کہ لوگ ان کے ذات سے پہچاننے سے دور ہو چکے تھے کہ یہ اہل بیت رسول ہیں. تو علی ابن الحسین علیہ السلام نے دربار شام میں جب خطبہ دیا تو خطبے کے دوران جب کھلبلی مچ گئی، لوگوں میں پہچان ہو گئی کہ میں مکہ اور مینا کا فرزند ہوں، میں کوفہ زمزم کا بیٹا ہوں. اور اس طریقے سے جب انہوں نے بتایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یعنی محمد کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حضرت حمزہ جو شہید کہلاتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں، تو لوگوں میں پہچان ہوئی کہ یہ اہل بیت رسول اسلام سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو پھر اسی درمیان میں جو ہے یزید نے اذان کہلوائی کہ جبکہ وہ بے موقع اذان تھی، وقت ہی نہیں ہوا تھا، پھر بھی سید سجاد نے خاموشی کے ساتھ اذان کو سنا. اللہ اکبر جب کہا تو اللہ اکبر دہرایا، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ جب آیا تو پھر روک کر کہا کہ اے یزید بتا دے کہ یہ محمد کے جن کا نام آ رہا ہے یہ کون ہے. تو بتایا اگر تو کہے گا کہ یہ تیرے جد ہیں، تیرے نانا ہیں، تو جھوٹا ہے. اگر یہ میرے نانا ہیں تو پھر ان کی مقدس ہستیوں کو تو قید کر کے کیوں رکھا ہے. جب پوچھا تو پھر اسی طریقے سے لوگوں میں، شام کے لوگوں میں بیداری ہوئی تو انہوں نے آزاد کیا. پھر جناب زینب نے کہا کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے تاکہ اپنے بھائی کا کہ جو 10 محرم کو شہید کر دیا گیا تھا ان کا ماتم کریں گے، چہلم منائیں گے، اربعین منائیں گے اور زیارت گاہ بنائیں گے وہاں پر.
تو پھر جناب زینب اپنے اس قافلے کو لے کر سالاری قافلے سالار سید الساجدین امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام ہے، یعنی حسین کے فرزند ہیں، وہ آتے ہیں، پھر آج یوم اربعین کے موقع پر وہاں پر زیارت گاہ بناتے ہیں اور زیارت کر کے حسین کی پھر وہاں سے مدینہ کی طرف رخصت ہوتے ہیں۔ اسی کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ساری کائنات میں یوم اربعین مناتے ہیں اور دنیا بھر میں پیغام دیتے ہیں کہ حسین جو نواز رسول ہے ان کا مقصد تا قیامت تک باقی رہے گا، کہ جب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہوگی۔ کہ آج دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 کروڑ سے زائد افراد، یہ تو لیگلی بھی بتایا گیا ہے کہ جو ویزے کے ساتھ جو قانوناً آتے ہیں ان کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ اللہ بارڈر کھول دیے جاتے ہیں اطراف کے بعض علاقوں کے، وہاں کے لوگ بھی وہاں چلے جاتے ہیں، تو ان کے کافی تعداد میں لوگ وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ وہاں پر نہ صرف شیعہ، نہ صرف محب اہل بیت، بلکہ وہاں پر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہندو مذہب سے، گویا الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی وہاں اکٹھا ہو کر دیکھتے ہیں، اور میڈیا بھی وہاں پر بہت ساری جاتی ہے، دیکھتی ہے، مظاہرہ کرتی ہے اپنے آنکھوں سے کہ اتنا زیادہ اجتماع وہاں پر ہوتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ حسین کا مقصد کہ جب جو یزید حسین کو مٹانا چاہ رہا تھا، آج وہ دیکھ لے دنیا بھر میں یزید کو، آج بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ یزید کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یزید جو ہے ناپاک تھا، جو نواز رسول پر جو ہے اس نے ظلم ڈھایا تھا۔ آج مقصد حسین اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا اور قیامت تک اسی انداز میں اربعین اور عاشورہ کی شکل میں پیغام حسین مجلسوں کی شکل میں جس کی بنیاد جناب زینب نے ڈالی ہے، اس سلسلے سے یہ جاتا رہے گا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں پر بھی شیعہ نے حیدر کرار زندگی گزار رہے ہیں، مختصر ہی انداز سے کیوں نہ ہو، آج کے دن یوم اربعین چہلوں میں امام حسین کے نام سے زیارت اربعین پڑھتے ہوئے، کیونکہ روایت اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ روز اربعین زیارت اربعین پڑھنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا آج ہم یہ اہتمام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ مولانا سید رضا آغا رضوی، میں پوتنہلی سے تعلق رکھتا ہوں، بنگلور میں رہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج جو اربعین ہے چہلوں میں امام حسین اور شہدائے کربلا، رچمنڈ ٹاؤن بنگلور میں بہت زیادہ کراؤڈ ہے ماشاءاللہ سے، ہر چھوٹے علاقوں سے، ہر گاؤں سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور جو امام حسین کا غم ہے وہ اظہار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی کربلا میں بھی جو آج اربعین ہے، جو اسی نجف سے جو کربلا لوگ جا رہے ہیں، ابھی تک کی رپورٹ یہ ہے کہ 3 ملین لوگ، 30 ملین ایکچولی 3 کروڑ لوگ کراس کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے لوگ کربلا بھی جائیں، اور یہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم کوشش کریں امام حسین کے غم میں شامل رہیں اور خانوادہ رسول خدا کو پرسہ پیش کر سکیں۔